دوستو، دنیا کی تاریخ عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب کبھی ہم تاریخ کے صفحوں کو الٹتے ہیں تو بہت سے سنسنی خیز انکشافات اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حقائق پڑھنے یا سننے کو ملتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی اپنے وقت کی ایک دل خراش حقیقت پر مبنی ہے، جب بہت سے جیتے جاگتے انسانوں کو مردہ سمجھ کر زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل فن پارے۔ چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ آپ نے شاید ہالی ووڈ کی فلم دی نن میں قبر کے نزدیک نصب ایک دستی گھنٹی کے بجنے کا منظر دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، یہ منظر محض ایک تمثیل کاری نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک روح فرسا اور دردناک تاریخ ہے۔ صدیوں تک حادثاتی طور پر کسی انسان کے زندہ دفن ہو جانے کے ان گنت واقعات ہوتے رہے ہیں، جن میں سے اکثر کی طبی وجوہات ہوا کرتی تھیں۔ ایسے اکثر واقعات 19ویں صدی کے یورپ سے منسوب ہیں۔ ایسا تب ہوتا تھا جب کسی مرض، ٹراما یا حادثے کے نتیجے میں کسی شخص کو مردہ تصور کر لیا جاتا تھا، جبکہ حقیقت میں وہ شخص زندہ ہوتا۔ البتہ اس پر سکتہ طاری ہوتا تھا یا پھر اس کے اثرات کی وجہ سے بے ہوشی کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کے لیے اس کے دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار اس قدر مدھم ہو جاتی تھی کہ اسے مردہ تصور کر لیا جاتا۔ اس زمانے میں ہسپتال اور ڈاکٹرز دونوں ہی آج کی نسبت بہت کامیاب ہوا کرتے تھے، لہٰذا ہر کسی کی موت کی تصدیق کسی ڈاکٹر سے کروا پانا بھی آسان نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایسے شخص کو مردہ قرار دے کر اس کی آخری رسومات کے بعد اسے در حقیقت زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ دیگر امراض جیسے کولرا، ڈی ہائیڈریشن وغیرہ کے علاوہ سلیپنگ سکنس نامی ایک بیماری یورپ میں بہت سے زندہ تدفین کے واقعات کی ذمہ دار رہی ہے۔ سلیپنگ سکنس نامی یہ بیماری بخار، سردی لگنا، اعضاء میں درد اور خون کی کمی کا سبب بنتی تھی۔ آخر میں اعصابی نظام کو بری طرح متاثر کرتی، جس سے انسان کو انتہائی زیادہ سستی ہو جاتی اور مریض کئی دن کے لیے سویا رہتا، اور بعض دفعہ اسے مردہ تصور کر لیا جاتا تھا۔ زندہ تدفین کے واقعات کا انکشاف تب ہوا کہ جب بعض دفعہ کسی زندہ دفن کیے شخص کی قبر سے کسی قریب موجود شخص کو کچھ کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دیں، اور اس شخص نے خوف کے مارے دیگر لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیا۔ جب اس قبر کو کھود کر تابوت کھولا گیا تو تابوت کی دیواروں پر ناخنوں کے نشان، خون، تڑپنے کے آثار اور لاش کی بدترین حالت سے انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بدقسمت شخص زندہ ہی درگور ہو گیا تھا، اور پھر ہوش میں آنے کے بعد تابوت کو کھولنے، توڑنے یا کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اندھا دھند ضربیں لگاتا رہا، یہاں تک کہ تابوت میں آکسیجن ختم ہو جانے پر دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی۔ ایسے چند واقعات سامنے آنے پر لوگوں میں بہت بڑے پیمانے پر خوف و ہراس نے جنم لیا۔ 1829 میں جرمن فلاسفر جوہان گوٹفریڈ نے ایک حفاظتی تابوت تیار کیا۔ اس تابوت میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا اور اس سے متصل لکڑی کی ایک کھوکھلی نالی جو کہ زمین تک جاتی تھی۔ تابوت کے اس سوراخ سے ایک باریک رسی گزاری جاتی جو کہ مردے کے ہاتھ سے بندھی ہوتی، اور قبر کے ساتھ قریب ایک دستی گھنٹی نصب ہوتی تھی جس کے ساتھ رسی کا دوسرا سرا باندھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص غلطی سے زندہ دفن ہو جاتا تو تابوت میں ہوش آنے کے بعد یا تو وہ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے ہاتھ کو مسلسل ہلا کر گھنٹی بجاتا، یہاں تک کہ قبرستان کا کوئی گارڈ، گورکن، کیئر ٹیکر یا کسی قریبی قبر پر آیا کوئی انسان اسے سن لیتا اور اس کی جان بچا لی جاتی، یا پھر اگر وہ بدحواس ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگتا تو بھی گھنٹی بجنے لگتی،
लेकिन खुश किस्मत इंसान वही हो सकता था कि जिसकी घंटी की आवाज़ कोई सुन ले। इस मकसद के लिए कब्रिस्तानों में हमा वक्त दिन और रात निगरान मुतय्यन किए जाते थे। ये काम इंतहाई मोहतात था, क्योंकि घंटी अक्सर औकात हवा चलने या किसी चूहे और गुलहरी के रस्सी से टकरा जाने से भी बज उठती थी। इस तरह कई मर्तबा गलती से कब्र तब खोली गई जब इसका मुर्दा सच में मर चुका था। आने वाली सदियों में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि किसी शख्स की मौत का तयन और तस्दीक आसान और बासहूलत होती चली गई और हफाजती ताबूतों के इस्तेमाल का सिलसिला रुकता चला गया। आज भी यूरोप के कई कब्रिस्तानों में घंटी वाली ये पुरानी कब्रें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये ताबूत यूरोप के अजायब घरों में इंसान के दर्दनाक माजी की याद दिलाते हैं, उस दर्दनाक माजी की जब लोगों को इन घंटी वाली कब्रों में जिंदा दफन कर दिया जाता था।